حرم نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں بالکل ہے، چھوڑو اسے، میں کچھ کہہ رہا تھا تم سے اس وقت۔ کیا کہہ رہے تھے مجھے یاد نہیں، حرم یاد کرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ سچ میں بھول گئی؟ ہاں میرا مطلب نہیں یاد ہے۔ حرم اس کے اتنے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی۔ تو پھر چلو گی میرے ساتھ آئس کریم کھانے؟ اچھا ٹھیک ہے چلوں گی، اب چھوڑیں، یہ آپ اپنے کمرے میں نہیں ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ سوچنے دو، لوگ تو ویسے بھی اپنے بارے میں کم اور دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ عمر منہ بنا کر بولا۔ اچھا اب چھوڑیں، اف بڑی ہی ظالم عورت ہو۔ کیا چھوڑیں مجھے، میں اب کہیں نہیں جانے والی، حرم اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اچھا یار سوڑی لڑکی، عمر نے کہتے ساتھ ہی اسے چھوڑا۔ چلے ٹھیک ہے معاف کیا، حرم اترتی نیچے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نیچے، کل مہمان آ رہے ہیں، امی اور تائی امی کے ساتھ تیاری بھی تو کرنی ہے۔ اچھا پھر رات تک چلیں گے۔ اوکے، حیا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، مہمان آنے والے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ حرم کمرے میں آئی تو حیا لیپ ٹاپ یوز کر رہی تھی۔ بس ہونے ہی جا رہی تھی، حیا مصروف سی بولی۔ اوکے آ جانا نیچے، حرم بولتی نیچے چلی گئی۔ حیا لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی، استری شدہ اپنا ڈریس بیڈ سے اٹھا کر باتھ روم چلی گئی۔ حرم کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب عمر اپنے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر ہی کھڑے حرم کو آواز دی۔ حرم اوپر جاتے جاتے رکی، پھر وہیں کھڑی اس کی طرف گھومی جو اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حرم جو 2-3 سٹیپ اوپر تھی نیچے اتر کر اس تک آئی۔ کیا ہوا عمر، کچھ کام تھا؟ عمر بغیر کچھ بولے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لایا اور دروازہ لاک کر دیا۔ عمر کیا ہوا، دروازہ کیوں بند کیا؟ کوئی اگر آ گیا تو کیا سوچیں گے؟ اور دروازہ؟ بھروسہ رکھو میری ہی عزت ہو تم، مجھے بس کچھ دینا ہے تمہیں۔ اس سے پہلے حرم اور کچھ کہتی، عمر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ حرم اس کی بات پر مسکرائی، اسے کبھی کبھی عمر پر بہت پیار آتا تھا۔ عمر سائڈ ٹیبل سے شاپنگ بیگ اٹھا کر لایا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ کیا ہے اس میں؟ خود دیکھ لو، عمر نے اسے کہا تو وہ مسکرا کر شاپنگ بیگ میں سے ایک ڈبہ نکالا جس پہ گفٹ پیپر چڑھا تھا۔ یہ کس لیے؟ آج میری سالگرہ تو نہیں ہے؟ حرم نے اسے دیکھ کر سوال کیا۔ ضروری ہے تحفہ دینے کے لیے سالگرہ کا ہونا لازمی ہے؟ عمر نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ حرم مسکرا کر گفٹ پیپر اتارنے لگی۔ گفٹ پیپر اتارا، پھر ڈبہ کھولا جس میں بلیک کلر کی شفون کی ساڑی تھی جس کے کناروں پہ میرون کلر کی لیس لگی تھی۔ سادی مگر خوبصورت ساڑی تھی۔ واو ساڑی، مگر مجھے تو نہیں آتی باندھنی، حرم پریشان سی بولی۔ اوہ کوئی بات نہیں، سیکھ لینا مجھ سے، عمر آنکھ دبا کر بولا، جس پر حرم نے اسے گھورا۔ جی نہیں شکریہ، میں خود سیکھ کر باندھ لوں گی، اور اتنا خوبصورت تحفہ دینے کے لیے شکریہ۔ ویسے ساڑی میں کہاں پہن کر جاؤں گی، ابھی تو شادی میں وقت ہے۔ کتنے سوال کرتی ہو، مجھے پسند آئی تمہارے لیے لے لی، میں تو پرفیوم لینے گیا تھا۔ اور ہاں ایک اور بات، ایسے شکریہ نہیں چلے گا، شکریہ کی جگہ مجھے ابھی کچھ چاہیے، عمر قریب آتے ہوئے بولا۔ حرم اس کا ارادہ سمجھ کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ کہیں کیا چاہیے؟ مجھے ابھی اسی وقت، عمر کہتے کہتے رکا۔ حرم کی سانس بھی اٹک گئی۔ جانے کیا کہہ دے؟ رک کیوں گے، کہیں جو کہنا ہے، یا پھر میں جاؤں؟ صبر لڑکی، بتا رہا ہوں، مجھے ابھی اسی وقت تمہارے ہاتھوں کی مزیدار چائے چاہیے۔ حرم نے سکون کی سانس لی۔ اوہ اچھا میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ تمہیں کیا لگا میں کیا مانگنے والا تھا؟ عمر اپنی مسکراہٹ دباتا سنجیدہ سا پوچھ رہا تھا۔ نہیں مجھے کیا لگے گا، مجھے پتہ ہے آپ چائے کے دیوانے یہی مانگیں گے، حرم جلدی سے بولی۔ یہ تو ہے، عمر ہنستے ہوئے بولا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھوڑا قریب کیا۔
میں تمہارا بھی دیوانہ ہو رہا ہوں، کہو تو تمہیں پی جاؤں۔ عمر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے بولا، میں اب چائے نہیں بنا کر دے رہی سمجھے، جا رہی ہوں میں، مہمان کہیں آ ہی نہ گئے ہوں، ہٹے راستے سے۔ حرم اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے عمر کہکا لگاتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آرز کی فیملی احتشام ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ آرز کے گھر میں کل 4 افراد تھے بقول اس کے۔ سب سے تعریف کے بعد اب وہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے جب تائی امی نے حرم کو حیا کو لانے کو بھیجا۔ حیا نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی سب کو آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب سب نے دیا۔ آرز نے اسے دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لیں کیونکہ سب کی توجہ ابھی اسی پر تھی۔ رحیلہ بیگم نے اسے پیار سے گلے لگا کر اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ حیا کافی نروس ہو رہی تھی۔ ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ رحیلہ بیگم تائی امی سے مسکرا کر بولی، جیسے اس کے ابو چاہیں ویسے بھی ساری باتیں تو ہو ہی چکی ہیں۔ تائی امی مسکرا کر بولیں، جی بالکل، یہ تو صحیح کہا۔ ہاں تو پھر کیا خیال ہے احتشام؟ عرفان صاحب نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت نیک خیال ہے، پھر رشتہ پکا سمجھیں۔ عرفان صاحب کی بات پر تایا ابو نے باری باری سب کی طرف دیکھا، جنہوں نے مسکرا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ آخر میں اپنی بیٹی کو دیکھا جو اپنے باپ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے دیکھنے سے حیا ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا گئی تو احتشام صاحب بھی مطمئن ہو کر مسکرا دیے۔ جی بالکل پکا سمجھیں۔ رشتہ پکا ہوتے ہی سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ آرز بھی مسکرا رہا تھا، اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ حیا اسے پسند تھی۔ احتشام بھائی اگر اجازت دیں تو بچے آپس میں تھوڑی بات چیت کر لیں، رحیلہ بیگم نے پوچھا۔ جی جی بالکل، جاؤ بیٹا، تایا ابو نے اجازت دی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے لاؤن میں رکھی کرسیوں تک آ گئے۔ بیٹھیں، حرم نے آرز سے کہا۔ کیا ہم واک کرتے ہوئے بات نہیں کر سکتے؟ آرز نے پوچھا۔ حیا نے شور کہہ کر کندھے اچکا دیے۔ دونوں خاموشی سے واک کرتے رہے جب آرز نے بات میں پہل کی، اور کبھی پھر چکر نہیں لگا قبرستان کا، کیا پتہ وہاں آدمیوں نے کچھ چھپایا ہو۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اسے لگا وہ قبرستان والا واقعہ بھول چکا ہوگا۔ آرز نے اسے اپنی طرف حیرت سے تکتا پایا تو مسکرا دیا۔ کیا ہوا، بھول گئی، یا تمہیں امید نہیں تھی کہ میں تم سے یہ سوال کروں گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں لگا مجھے، خیر میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں کہ پھر وہاں چلی جاؤں، حیا نے ناک چڑھا کر کہا۔ آرز کا دل کیا اس کی بات پر زور زور سے کہہ کے لگائے، مگر ضبط کیے کھڑا رہا۔ اگر ذرا بھی ہنستا تو عقل مند کہیں رشتہ ہی نہ توڑ دیتے۔ کچھ دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پھر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ 1 ہفتے بعد، حیا ایک دھماکہ خیز نیوز دینی ہے تمہیں۔ حرم کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی اور حرم کے گلے لگ گئی۔ حیا جو کچھ ہی دیر پہلے سب کے ساتھ شاپنگ سے آنے کے بعد ساری چیزیں الماری میں رکھ رہی تھی، یوں حرم کے کرنے سے ڈر گئی۔ اف حرم کی بچی، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھ رہی ہو کتنا کام رہ گیا ہے۔ ارے کام ہوتا رہے گا، پہلے سن تو لو۔ اچھا کہو کیا کہنا ہے؟ حیا واپس اپنے کام میں لگ کر پوچھنے لگی۔ ابھی ابھی تمہارے سسرال سے کال آئی ہے جو چاہتے ہیں شادی جلدی ہو۔ آرز بھائی کی بھی یہی خواہش ہے، اس لیے سب نے سوچا کیوں نہ شادی ساتھ ہی ہو جائے، اور ویسے بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا خاندان تو ہے نہیں۔ احمد بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں، ان کے سسرال والوں میں بس 2 ہی فیملیز ہیں، باقی تو دور پڑے کے رشتے دار ہی ہیں۔ حرم جوش میں بتانے میں لگی تھی، جبکہ حیا اپنی جگہ سن ہو گئی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ لیکن اتنی جلدی کیا ہے، سب کی ایک ساتھ؟ حیا پریشان سی بولی۔ ہاں تو کون سی انوکھی بات ہے، ہوتی ہیں شادیاں ایسی، تم یوں پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تمہاری تو آدھی شاپنگ ہو ہی گئی ہے، اس کی فکر مت کرو۔ ہاں اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ نہیں بس یہی سوچ رہی تھی، ایک دم سے کیسے ہوگا سب؟
ہاں تو میڈم تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یوں چٹکی بجاتے سب ہو جائے گا۔ حمزہ اندر آتے بولا، ساتھ عمر اور احمد بھی تھے۔ حمزہ سدھر جاؤ، حرم نے کہا۔ حمزہ اس کے پاس آیا اور اسے گھور کر بولا، تم تو بس چپ ہی کر جاؤ غدار بہن۔ حمزہ کو ابھی تک اس دن والی دونوں کی حرکت یاد تھی جب عمر اور حرم دونوں اٹھ کر چلے گئے تھے۔ حرم کی آنکھیں خود بخود نم ہو گئیں۔ حمزہ تو بکھلا ہی گیا، وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ حرم سوری میری بہن، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، حمزہ اسے گلے لگاتے بولا۔ تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ عمر اسے روتا دیکھ کر بے چین ہو گیا، جبکہ حیا کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں، مگر وہ آنکھیں صاف کر کے مسکرا دی۔ حمزہ میں تمہیں بہت مس کروں گی جب تم امی ابو لندن چلے جاؤ گے۔ حمزہ حرم کی بات پر مسکرا دیا، اس کی خود بھی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ مگر ابو نے تو پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہاں کچھ ٹائم لگے گا، وہ بھی 1-2 مہینے۔ حمزہ کی بات سن کر حرم نے حمزہ کو دیکھا، کیا سچی؟ ہاں بالکل مچی۔ حرم کی بات پر حمزہ نے کہا جب پیچھے سے عمر نے اسے گدی سے پکڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی حرم کو رلانے کی؟ ارے یار سالے سے پنگا نہ لو، مہنگا پڑ سکتا ہے۔ حمزہ اپنی گدی اس سے آزاد کرواتے ہوئے بولا۔ عمر کی گرفت مضبوط تھی۔ اچھا مجھے دھمکی، عمر نے کہتے ہی ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ اچھا بھائی چھوڑ دیں، حمزہ کرا کر بولا۔ عمر چھوڑ دیں پلیز۔ حرم کے یوں کہنے پر عمر نے حمزہ کو چھوڑا۔ سب نے انہیں معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھا۔ حمزہ خاموشی سے چلتا دروازے تک گیا، پھر ہینڈل پہ ہاتھ رکھے عمر کو آواز دی، عمر۔ حمزہ کی آواز پر سب نے اسے دیکھا۔ حمزہ شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ابھی سے جوڑوں کے غلام ہو گئے، حمزہ کہتے ہی کہکا لگاتا باہر کی جانب بھاگ گیا۔ تیری تو عمر غصے میں پیچھے دوڑا، جبکہ پیچھے تینوں کہکا لگانے لگے۔ مہندی کی صبح نکاح ہونا تھا، چونکہ تینوں کی شادی ساتھ ہی تھی، مگر احمد بھائی کے شادی سے 1 دن پہلے حیا کی رخصتی ہونی تھی۔ تینوں خاندانوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تھا کہ ولیمہ ایک ہی جگہ ہوگا، اور اس فیصلے سے کسی کو کوئی اختلاف بھی نہیں تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سب سونے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شادی کی تیاریوں میں 1 مہینہ گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کل نکاح تھا۔ حیا میں آتی ہوں، حیا سونے کی تیاری کر رہی تھی، جب حرم نے اپنے موبائل پر عمر کا پیغام پڑھ کے حیا سے کہا، ہاں ہاں جاؤ جاؤ، حیا شرارت سے بولی۔ حرم مسکرا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ حیا ابھی لیٹی تھی جب اس کا سیل فون بجا۔ اس وقت کس کی کال آ گئی؟ حیا نے خود سے کہتی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسکرین پہ آرز کا نام جگمگا رہا تھا۔ حیا نے مسکرا کر یس کر کے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں تبھی تو بات کر رہی ہوں۔ کبھی سیدھا جواب بھی دے دیا کرو، آرز نے تب کر کہا۔ ہاں تو آپ نے سوال ہی ایسا پوچھا، میرے دل نے کہا حیا اس سوال کا یہی جواب ہے، حیا ہنستے ہوئے بولی۔ آرز اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تم ایک بار آ جاؤ، تمہارا یہ جو دل الٹا سیدھا کہتا ہے نا، سب صحیح کر دوں گا۔ دیکھا جائے گا، میں نہیں ڈرتی، دیکھ لینا میڈم۔ اچھا میں سو رہی ہوں، صبح جلدی اٹھنا ہے، ویسے ہی اتنا لیٹ ہو گیا ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، سو جاؤ، گڈ نائٹ، آرز نے مسکرا کر کہا۔ گڈ نائٹ، حیا نے کہہ کر کال کاٹی اور مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ حرم لان میں آئی جہاں عمر ایک کرسی پر آنکھیں بند کیے بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حرم چلتی اس کے ساتھ رکی، دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ جیسا دکھنے میں خوبصورت تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ ایک خوبصورت دل کا مالک تھا۔ ہنستا مسکراتا حرم کو تنگ کرتا، حرم اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر کبھی اس نے عمر کو کیا حیات تک کو ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ حرم اسے تکتی باندھے دیکھ رہی تھی،
جب عمر نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، حرم چونک کر ہوش میں آئی۔ عمر کرسی سے کھڑا ہوا۔ آؤ، عمر نے کہا۔ حرم بھی اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھی۔ عمر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ دونوں ٹھنڈی نم گھاس پر خاموشی سے چل رہے تھے۔ تم ہوش ہو؟ عمر نے ایک دم سے سوال کیا۔ حرم اس کے سوال پر رک کر اسے دیکھنے لگی، پھر آگے بڑھ کر اس کے مضبوط سینے پر سر رکھ دیا۔ عمر کو پہلے جھٹکا لگا۔ اگر آپ نے ابھی تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ مزید اچھی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر اس نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے حرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حرم اس کے سینے سے لگے ہی بولی، کیا اب یقین آیا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت خوش ہوں؟ حرم کی بات پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں ہو گیا، ورنہ تم جیسی بھیجل پری پتہ نہیں بعد میں مجھے قتل کر کے بھاگ جاتی، پھر کیا ہوتا؟ عمر نے مذاق میں کہا، جبکہ عمر کی بات سن کر حرم نے اسے گھور کے دیکھا اور اپنا پیر اس کے پیر پہ زور سے مارا۔ عمر تڑپ کے پیچھے ہوا۔ اف، کتنی کوئی ظالم ہو، سارے رومانس کا ستیہ ناش کر دیتی ہو۔ اب مجھے یہ واہیات نام دیا تو کل نکاح نہیں کروں گی، حرم نے دھمکی دی۔ تمہارے اچھے بھی کریں گے، عمر دانت پیس کر بولا۔ حرم ناک چڑھاتی جانے لگی جب عمر اس کے پیچھے گیا۔ کیا تم ناراض ہو کر جا رہی ہو؟ جی ہاں، حرم نے جھٹ کہا۔ اچھا یار، سوری، اب نہیں کہوں گا۔ عمر جلدی سے اس کے سامنے آیا۔ حرم بر وقت رکی ورنہ ٹکرا جاتی۔ اور اگر پھر کہا؟ حرم مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ نہیں کہوں گا نا، سچ میں یقین کرو، میں تو بس تنگ کر رہا تھا، عمر معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ حرم پہلے ہفا سی اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ چلے، معاف کیا، مگر اپنے وعدے پہ قائم رہیے گا۔ اوکے میڈم۔ عمر نے مسکرا کر حرم کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ دوسرا دن سب کے لیے ہی بہت خوشی سے بھرپور اور بے حد مصروف تھا۔ حیا، حرم اور مقدس اپنی تیاری میں لگی تھیں۔ نکاح تینوں کا ایک ہی جگہ ہونا تھا۔ احتشام صاحب کے کہنے پر ان کے ہی گھر پر سب ہو رہا تھا۔ احتشام ہاؤس تھا بھی کافی بڑا۔ نکاح کے بعد شام میں مہندی اور مائیوں ساتھ ہی تھیں۔ سب ہی جوش و خروش سے تیاریوں میں لگے تھے۔ نکاح میں گھر کے ہی لوگ تھے۔ قاضی صاحب بھی دوپہر تک آ چکے تھے۔ تائی امی عالیہ بیگم کے ساتھ حیا کی ساس اور مقدس کی امی بھی حیا حرم کے روم میں آئیں، جہاں تینوں تیار بیٹھی خوش گپوں میں مصروف تھیں۔ تینوں ہی نے سیم ڈریسنگ کی ہوئی تھی، وائٹ شلوار قمیض، سر پہ ٹشو کا ریڈ دوپٹہ، لائٹ میک اپ ساتھ موتیوں کا زیور پہنے تینوں بہت ہی پیاری لگ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ تینوں ہی شہزادیاں لگ رہی ہیں، تائی امی نے کہا۔ سب مسکرا دیں۔ صحیح کہا بھابی۔ چلو بچیوں، گھونگھٹ لے لو، نکاح کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں، عائشہ بیگم بولی، مقدس کی والدہ۔ جی چلیں۔ کچھ ہی دیر میں گھر کے لاؤنج میں سب جمع تھے۔ عمر، عارض اور احمد بھائی بھی ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ تینوں نے کاٹن کے وائٹ شلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہنی تھی۔ نکاح پہلے حیا اور عارض کا ہوا۔ یہ دونوں بھائیوں کی خواہش تھی، اب جب قسمت میں تینوں بہن بھائیوں کی ایک ساتھ شادی ہے تو پہلے رخصتی اور نکاح پہلے ہو جائے، کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حیا، حرم اور مقدس تینوں روم میں چلی گئیں۔ مہندی اور مائیوں کی تقریب ساتھ ہی ہونی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا، دو خاندان ساتھ جڑ رہے تھے۔ حرم تو چچا زاد تھی، ایک بیٹی جا رہی تھی تو دوسری آ رہی تھی۔ رخصتی پہلے حیا کی تھی، اس کے اگلے دن احمد اور عمر کی ساتھ تھی۔ کچھ دیر بعد عارض اور مقدس کی فیملی واپس چلی گئی تھی۔ لان بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ خوبصورت لائٹیں، گیندے، چنبیلی اور گلاب کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ اسٹیج کے آگے ڈانسنگ فلور بنایا گیا تھا۔ اسٹیج پر 3 جھولے دلہا دلہن کے لیے رکھوائے گئے تھے۔
جنہیں پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سب مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ سب لڑکوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، وائٹ شلوار قمیص کے ساتھ پیلا تو کسی نے ہرا دوپٹہ۔ 8 بجے تک احمد اور حیا کے سسرالیے بھی پہنچ گئے۔ حیا، حرم اور مقدس کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا، جہاں پہلے ہی احمد، عمر، عارض سب دوستوں حمزہ اور احمد کے ساتھ بیٹھے مستی مذاق کر رہے تھے۔ تینوں ہی بہت حسین لگ رہی تھیں۔ غرارے میں 7 پھولوں کے زیور تھے۔ شادی مبارک ہو مسز حرم عمر، آپ کو بھی۔ حرم شرما کر بولی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حمزہ نے اچانک آ کر دونوں سے پوچھا۔ دونوں نے چونک کر حمزہ کو دیکھا جو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم سے مطلب میں اپنی بیوی سے کچھ بھی کہوں؟ عمر نے اسے گھور کر دیکھا۔ سالہ کہیں کا۔ جی بالکل ہے، مطلب میری بہن کے کان خراب ہو جائیں گے تمہاری آواز سن سن کر۔ جلدی اٹھو حرم، ناشتہ کر لو پھر پارلر جانا ہے۔ حرم اپنا سارا سامان رکھتی ہوئی بولی۔ کیا یار سونے دو، ویسے بھی آج تمہاری شادی ہے۔ حرم آنکھیں بند کیے ہی بولی۔ حیا شرارہ بیگ میں رکھتے ہوئے ایک دم رکی اور حرم کو دیکھنے لگی۔ دونوں کزنز تھیں مگر بالکل سگی بہنوں کی طرح رہی ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ حرم اور حیا دونوں الگ الگ ملک سے دور رہی ہیں۔ ایسا لگتا تھا دونوں شروع سے ہی ساتھ پلی بڑھی ہیں۔ حیا سوچوں میں کھو گئی، جبکہ دوسری طرف حرم نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ حیا اس کی ایک دفعہ کی بات کیسے مان گئی؟ تھوڑی گردن اونچی کر کے حیا کو دیکھا، جو ایسے ہی ہاتھ میں شرارہ لیے کھڑی کسی سوچ میں گم تھی۔ حرم اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ حیا نے اسے مسکرا کر دیکھا تو حرم نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی ڈرپوک چھپکلی، حیا بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ حرم اس کے ڈرپوک چھپکلی کہنے پر ہنس کر بولی، اور میں بھی پاگل عورت۔ حرم کی بات پر حیا اس سے الگ ہو کر اسے گھورنے لگی، پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دیں۔ حیا دلہن بننے پارلر جا چکی تھی، ساتھ حرم بھی تھی۔ مقدس بھابھی بھی اپنے ابو کے ساتھ پہنچ گئی تھیں۔ تینوں کو ایک ہی دن مایوں بٹھایا گیا تھا تاکہ حیا کی شادی میں دونوں بھی شرکت کر سکیں۔ شادی بینکوٹ میں تھی۔ رات تک سب تیاریاں ہو گئی تھیں۔ سب بینکوٹ پہنچے جبکہ احمد اور آفاق صاحب پارلر کو۔ بینکوٹ پہنچ کر حیا کو برائڈل روم میں بٹھا دیا گیا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل گڑیا۔ احمد بھائی اور احتشام صاحب اندر آئے۔ جب احتشام صاحب نے شفقت سے حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، پھر دعائیں دے کر باہر نکل گئے۔ احمد بھائی نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ کر گلے لگا کر پیار کیا، پھر باہر نکل گئے۔ حرم، احمد بھائی کتنے شریف ہیں نا، ان کی وائف بھی یہی ہیں، لیکن دیکھے بنا ہی چلے گئے۔ اگر عمر ان کی جگہ ہوتا تو نظریں تمہاری طرف ہی ہوتیں۔ حیا کہہ کر خود ہی قہقہ لگا گئی، جبکہ مقدس بھابھی اور حرم ہنس دیں۔ بہت بری ہو تم، دیکھ بھی لیں تو کیا ہوا، بیوی ہوں، حرم ہنستی بولی۔ کچھ ہی دیر میں بارات آ گئی۔ حیا، حرم اور مقدس کے ساتھ اسٹیج تک آئی۔ عمر حرم کو اپنی دی ہوئی ساڑی میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ لگ بھی بہت حسین رہی تھی۔ حیا اسٹیج تک آئی تو عارض اٹھ کر حیا کو چڑھنے میں مدد دی۔ مووی بن رہی تھی۔ حیا اور عارض ساتھ میں پرفیکٹ لگ رہے تھے۔ دودھ پلائی کی رسم حرم نے کی۔ سب ہی دولہا دلہن کے ساتھ مووی بنوا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں کھانا کھل گیا۔ کھانے کے بعد رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیا سب سے گلے لگ کر روئی جا رہی تھی۔ احتشام صاحب نے حیا کو گاڑی میں بٹھایا۔ حیا کا سسرال میں بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ پورا گھر سجا ہوا تھا۔ کچھ رسموں کے بعد حیا کو روم میں اس کی ساس چھوڑ کر چلی گئیں۔ حیا بیڈ پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ پورے کمرے میں پھول تھے۔ جب دروازہ کھول کر عارض اندر آیا، حیا نے اسے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ عارض اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں سر جھکانے پر مسکرا دیا۔ دروازہ لاک کر کے قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔
پھر حیا کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ حیا نے تھک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مانا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، مگر بیوی کو یوں تاڑنا نہیں چاہیے۔ حیا کی بات سن کر آرس نظر یوں کا زاویہ بدل کر مسکرا دیا۔ تو بیوی کو کس نے کہا تھا اتنی پیاری لگے؟ آرس نے کہتے ساتھ ہی حیا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کوئی جسے مجھے اس روپ میں دیکھنے کی بہت خواہش تھی، حیا مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ہاں، اگر خواہش نہ کرتا تو تم یوں ہی آ جاتی، اور میری یہ خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوتی بھی یا نہیں، اور اگر ایسے ہی مر۔ اس سے پہلے آرس کچھ اور کہتا، حیا نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے کیا فضول بولنا شروع کر دیا ہے، اور مجھے باتوں میں بعد میں لگائیے گا، پہلے میری منہ دکھائی دیں۔ حیا نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ کافی جلدی یاد نہیں آ گیا محترمہ کہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے؟ عمر اور احمد دونوں حرم اور مقدس کو لیے ایک ساتھ اسٹیج تک آئے۔ چاروں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ عمر کی نظر بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ آج دلہن کے روپ میں حرم بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ شادی کی تقریب بہت پر رونق تھی۔ دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دلہا بنے دیکھ کر حیا بہت زیادہ خوش تھی۔ مووی اور تصویروں کا سلسلہ چلا، پھر کھانا کھل گیا۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہونی تھی۔ آرس حیا برائڈل روم میں دلہا دلہن کے ساتھ کھانا کھانے کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی ہونے لگی۔ حرم رونے لگی جب حمزہ نے اس کے سر پہ چپٹ لگائی۔ پاگل بہن، گھر ہی جا رہے ہیں ہم سب۔ ہاں تو تم سب تو چلے جاؤ گے نا واپس؟ میں اب رو بھی نہیں سکتی، حرم سوں سوں کرتی حمزہ کو بول رہی تھی۔ سب اس کی بات پر ہنس کر مسکرا دیے۔ ہاں تو بعد میں رونا، ابھی مت رو، میک اپ دھل جائے گا تو چڑیل لگو گی، حمزہ نے مذاق کرتے ساتھ اسے گلے لگایا۔ تم ہو ہی بدتمیز، حرم نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا۔ پھر حرم حیا سے مل کر کار میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر حرم اور مقدس دونوں کی رسمیں ہوئیں، پھر دونوں کو روم میں پہنچا دیا گیا۔ حرم بیڈ پر بیٹھی کمرے کو دیکھ رہی تھی، جو پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عمر اندر آتے ہی کمرہ لاک کر کے حرم کے پاس بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ حرم جو کمرے کو دیکھنے میں مگن تھی، عمر کے یوں کرنے سے ڈر گئی۔ اف اللہ کی پناہ، یہ کیا طریقہ ہے ایسے بیٹھنے کا، ڈرا دیا مجھے۔ حرم نے گھور کر عمر کو دیکھا۔ اگر کمرے کی جگہ تم میرے انتظار میں دروازہ دیکھتی تو ایسا نہیں ہوتا، عمر کہتے ساتھ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھیں، حرم اس کے یوں دیکھنے سے شرما گئی۔ اچھا پھر کیسے دیکھ رہا ہوں؟ عمر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بے شرموں کی طرح، حرم مسکراہٹ دبا کر بولی۔ تم اپنے شوہر کو ایسے کہہ رہی ہو، اور میں معصوم بھولا بالا شریف شوہر تمہارے لیے منہ دکھائی کا گفٹ لایا تھا، اب تو نہیں ملے گا۔ عمر اٹھ کر بولتا کھڑا ہو گیا۔ کیا گفٹ دکھائیں؟ حرم چہکتی ہوئی بیڈ سے اتر کر اس تک آئی۔ ایسے نہیں ملے گا، پہلے آئی لو یو کہو۔ میں نہیں کہہ رہی۔ ٹھیک ہے پھر گفٹ بھول جاؤ۔ اتنا خوبصورت گفٹ لیا تھا پر افسوس۔ عمر افسوس کرتا واش روم کی طرف بڑھا۔ حرم جلدی سے اس کے سامنے آئی۔ پہلے میرا گفٹ دیں، یہ میرا حق ہے، اور بیوی کا فرض ہے وہ شوہر کی ہر بات مانے۔ چلو آئی لو یو بولو، عمر کہہ کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، حرم نظریں جھکا کر بولی۔ مجھ سے کیا شرمانا یار، عمر نے کہتے ساتھ ہی حرم کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اب بھی شرم آ رہی ہے، عمر نے اپنا چہرہ حرم کے کان کے قریب کر کے دھیمی آواز میں بولا۔ حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کہو میں انتظار کر رہا ہوں، عمر نے پھر کہا، جب حرم جلدی سے کہہ گئی۔ آئی لو یو، حرم نے کہہ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولیمے کی تقریب ایک ہی جگہ ہونی تھی۔ حیا، حرم اور مقدس تینوں کے ولیمے کی بکنگ بھی ایک ہی پارلر میں تھی۔
حرم حیا کو منہ دکھائی میں بریسلٹ ملا، مجھے کنگن، اور عمر سے تمہیں کیا ملا؟ مقدس بھابھی معنی خیز نظروں سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ تینوں پارلر میں تیار بیٹھی گاڑی کا انتظار کر رہی تھیں۔ حرم نے مسکرا کر ہاتھ آگے کیا، جس میں ایک نازک سی ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ حیا اور مقدس بھابھی نے باری باری دیکھ کر تعریف کی۔ حرم کل رات کا سوچنے لگی جب کافی مشکل سے اسے یہ گفٹ ملا۔ حرم سوچ کر ہی خود میں سمٹ سی گئی۔ بے شرم۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ احمد بھائی مقدس بھابھی کے ساتھ سب سے مل رہے تھے۔ عمر، حرم، حیا اور آرز کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے باتوں میں لگے تھے۔ تینوں لڑکوں نے 3 پیس سوٹ پہنا تھا۔ آرز کا نیوی بلو تھا، جبکہ عمر اور احمد کا بلیک۔ حیا نے بھی نیوی بلو میکسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ حرم کی پرپل کلر کی اور مقدس بھابھی کی لائٹ کلر کی میکسی تھی۔ تینوں کپلز ساتھ بہت خوبصورت اور بہت خوش لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن کی فوٹو شوٹ شروع ہو گئی۔ آرز بھائی ہنی مون کے لیے کسی ہانٹڈ پلیس میں جائیں گے نا؟ سب اسٹیج پر ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب حرم نے آرز سے پوچھا۔ آرز کا بے اختیار قہقہ نکل گیا۔ حیا نے گھور کر حرم کو دیکھا، جبکہ سب ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ احمد بھائی سمجھ گئے تھے، تبھی نیچے منہ کیے مسکرا رہے تھے۔ صحیح کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ آرز کی نکھیوں سے حیا کو دیکھ کر بولا، میں چلی جاؤں گی اگر اب آپ نے کچھ کہا تو۔ حیا غصے میں جگہ سے کھڑی ہونے لگی۔ ارے یار بیٹھ جاؤ، مذاق کر رہا تھا۔ آرز نے ہاتھ پکڑ کر اٹھنے سے روکا۔ حیا گھور کے دوبارہ کھانا کھانے لگی۔ آرز مسکراتا خود بھی کھانے لگا۔ احمد بھائی مقدس بھابھی آج کیسی لگ رہی ہیں؟ حمزہ نے شرارتی مسکراہٹ سے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ احمد بھائی مقدس بھابھی سے بات کر رہے تھے، جب حمزہ کی بات پر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، تم سب کی بھابھی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اور آپ کی وائف؟ احمد نے پوچھا۔ سب نے احمد کی بات پر قہقہ لگایا۔ احمد بھائی نے مقدس کو دیکھا، پھر بولے، وہ میں بعد میں اپنی وائف کو ہی بتاؤں گا۔ احمد بھائی کی بات پر سب نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ حمزہ نے اب عمر کی طرف دیکھا، جو حرم کی پلیٹ میں بریانی ڈال رہا تھا۔ حمزہ اٹھ کر صوفے کے پیچھے جا کر عمر اور حرم کی طرف جھک کر کہنے لگا، واہ واہ صحیح جا رہے ہو۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ بیٹا مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، عمر دانت پیس کر کہنے لگا، جو اس کی بات پر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بہنا دیکھو یار، بڑا ہی کسائی قسم کا شوہر ہے، حمزہ حرم سے بولا، جس نے اس کی بات پر بیٹھے بیٹھے ہی گھوم کر اس کے بازو پر چپٹ لگائی۔ تمیز سے رہو اور آپ میرے بھائی کو کچھ کر کے تو دکھائیں۔ حیا نے پہلے حمزہ کو گھورا، پھر عمر کو۔ یہ کس کی سائڈ لی ہے تم نے؟ حمزہ نے حرم کے اس طرح دونوں کو ہی ڈانٹنے پر کہا۔ دونوں کو، حرم کہہ کر پھر کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد حمزہ کیمرہ مین کو فیملی فوٹو کے لیے بلا کر لایا۔ تینوں فیملیاں اسٹیج پر دلہا دلہن کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سب خوش اور مطمئن تھے۔